بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ قالت اشترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما من یہودی الى اجل ورهنه درعا له من حدید متفق علیہ۔ حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی پاک دامن بیٹی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ادھار معین میعاد تک کے لیے خریدا اور اپنے لوہے کی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو فہم نامی یہودی قبیلہ ظفر سے اس کا تعلق تھا، اس کے پاس ظاہر بات ہے یہ کاروباری لوگ تھے یہودی، اور ان کے پاس چیزیں غلہ اور یہ چیزیں اضافی ہوا کرتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہودی سے ہی کیوں گروی رکھوا کر آپ نے غلہ لیا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان تو سارے غریب تھے، کاروباری تھا ہی کوئی نہیں، کس سے لیتے؟ نمبر ایک، جب ہم یہ پڑھتے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر صحابہ جانثاری فرماتے تھے، تو حضور جس سے بھی مطالبہ فرماتے تھے وہ آگے گروی نہیں لیتا تھا، قرضہ نہیں دیتا تھا، وہ عرض کرتا تھا یا رسول اللہ یہ آپ میری طرف سے قبول فرمائیں بس۔ اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک زندگی کا ایک پہلو تھا، قرض کا لین دین، گروی رکھنا، یہ معاملات جو ہے پورا زندگی کا ایک باب ہے، اس کو سمجھانے کے لیے حضور نے یہ لازمی امر فرمانا تھا۔ اس لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ امت کو یہ مسائل معلوم ہو جائیں، پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایک یہودی کو، ابو سہم نامی یہودی کو آپ نے اپنی زرہ گروی لکھوائی، اور اس کے بدلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار اس سے جو لیے۔ اس واقعے سے کئی احکام معلوم پڑتے ہیں۔ نمبر ایک، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف نہ مسلمانوں کے ساتھ لین دین کریں گے، مسلمانوں کے علاوہ کافروں کے ساتھ یا بدعقیدہ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ یہ اکثر میرے دارالافتاء میں کبھی کبھی فتویٰ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کس سے کیا؟ یہودی سے۔ یہودی تو اسلام کا وہ نہیں ہے نا کہ یہودی چاہتا ہے اسلام بڑھے، یہودی تو چاہتا ہے ختم ہو جائے، دشمن ہے، اور جو ان کے نظریات ہیں ادروع قرآن ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو جو اللہ کا بیٹا مانے ہم تو اس کو کافر کہتے ہیں، ہم تو مسلمان نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ تو بڑا واضح ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم نہ بیٹا مانتے، نہ بیٹی مانتے، نہ اولاد مانتے، نہ اس کو کسی کی اولاد مانتے، نہ اس کی اولاد مانتے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل بتاتا ہے کہ کفار کے ساتھ بھی لین دین، خرید و فروخت، قرض کا معاملہ یہ بالکل جائز ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی مد نظر رہے کہ کفار کی آمدنی حلال نہیں ہوتی، وہ سود کا کام بھی کرتے ہیں، وہ شراب کا کام بھی کرتے ہیں، وہ دیگر معاملات بھی کرتے ہیں، تو ان کی آمدنی مخلوط ہوتی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے کہ وہ صرف پاکیزہ اور حلال کمائی رکھتے ہیں۔ مسلمان سود نہیں کھاتا، مسلمان شراب کی کمائی نہیں کھاتا، زنا کی کمائی نہیں کھاتا، چوری، فراڈ، دھوکہ، دغا، غبن، غصب، یہ کوئی مسلمان ایسی کمائی نہیں کھاتا، مسلمان کی پاکیزہ کمائی۔ تو اب یہ جو معاملات کرنے والے ہیں ان کے ساتھ لین دین کرنا یہ حلال ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ یہودیوں کا تو کاروبار ہی سود کے اوپر چلتا ہے۔ اب میں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ عادت بھی اب بڑے فخر کے ساتھ، اگرچہ اس کو ایک بہت بڑے مفتی نام اس نے لگایا ہوا اپنے، وہ شراب کی جو ہے وہ ایک دلیل پیش کر رہا تھا کہ یہ شراب نہیں ہے، یعنی اس کا نام ہے۔ تو یہ وہی زمانہ آ گیا ہے کہ نام بدل کر اس کو پی لیں گے لوگ، کوئی ٹونک کہہ دیتا ہے، یعنی کوئی دوائی کہہ دیتا ہے، نام بدل دیا ہے، جو بھی نام بدل کر وہ اس کو استعمال کریں گے۔
مسلمانوں میں بھی اب سود کی لین دین کی بھی مسلمانوں میں معاملات ہو رہے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اب اسلامی بینکوں کے نام پر بھی بینک کھل گئے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس کے اندر جو ہے نا ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی الگ بات ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان کیفیات میں بھی ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی۔ اچھا جی، ایک اور یہاں پر میں عرض کر دوں، کہتے ہیں کہ رہن اور گروی کا جو قرآن پاک کے اندر ہے ان کنتم علی سفر، یہ قید لگائی گئی ہے کہ رہن یا گروی کا کام اس وقت جائز ہوتا ہے کہ جس وقت آپ سفر کے اندر ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں، کیونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل فرمایا۔ اچھا جی، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا کہ گروی مکان بھی رکھا جا سکتا ہے، مکان کی گروی بھی معاملات بالکل ٹھیک ہیں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے کفار کے ہاتھ قرآن پاک یا مسلمان غلام کی خرید و فروخت اس کو منع کیا، یہ جائز نہیں۔ نمبر ایک، ہم کبھی بھی مسلمان ہتھیار بطور امانت یا گروی تو رکھوا سکتے ہیں، لیکن کفار کو حالت جنگ میں بیچ نہیں سکتے۔ غالباً ہے بلیک راک کمپنی ہے میرا، بلیک راک۔ اس وقت دنیا کا 60% پیسہ اس کمپنی کا ہے۔ آپ شیئر میں چلے جائیں، آپ کاروبار میں چلے جائیں، آپ پراپرٹی میں چلے جائیں، آپ یہ ٹیکنالوجی میں چلے جائیں، وارفیئر کے جتنے بھی معاملات ہیں، اسلحہ بنانا ہے، اسلحہ بیچنا ہے، بینکنگ نظام ہے، ہاں جی، یہ سارا کا سارا 60% صرف یہ بلیک راک کمپنی اس کے پیچھے ہے۔ اور مزے کی بات، یہ کمپنی یہودیوں کی ہے، فری میسنز کی ہے۔ اور یہ فری میسنز جو ہے الومناٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں، وہ ایک جو ہے ساتھی آ کے مجھے کہتا میں بھی جو ہے نا جی الومناٹی جان لگا، میں بھی فری میسن بن رہا ہوں۔ میں کہا تیری بوتھی ہے، وہ ایم اے کیڑے مکوڑوں کو نہیں اٹھاتے۔ اگر وہ اپنا کسی کو ممبر بھی بناتے ہیں تو کم از کم لاکھوں اربوں روپے کا مالک ہونا چاہیے، زبردست قسم کا وہ شخصیت اثر انداز ہونے والی۔ اب یہ جتنے بھی یہ جیفری ایپسٹین کے جتنے بھی اب کھلیں پلندے کھلیں، اس نے بتا نہیں دیا کہ کون کون ان کا ممبر ہے۔ ممالک کے سربراہان سارے کے سارے ملوث ہیں، ان کی تمام تر سازشوں میں مہر ہیں، بلکہ وہ ان کے مہر ہیں۔ انہوں نے ان کو کس طرح ہائی جیک کیا ہوا ہے، آپ حیران ہو جائیں۔ بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، جب یہ واپس لوٹتے ہیں تو پھر اب یہ جیفری ایپسٹین ذلت کی انتہا دیکھنے کے بعد اس کا پتہ نہیں کہاں سے ضمیر جاگ گیا، اور اس نے تھوڑا سا ان کا راز کھولا ہے اور اس کو مروا دیا۔ وہ مرا نہیں، مروا دیا اس کو۔ اور یہ جو ہمارے سامنے آج رپورٹ آئی ہے، یہ 90 کی دہائی کی رپورٹ ہے، 90 کی دہائی کی رپورٹ ہے۔ جو آج کی رپورٹ ہے وہ ابھی نہیں کھلے، یعنی اس حد تک اس وقت بیڑا غرق ہوا پڑا ہے دنیا دجالی نظام کے اندر، اس حد تک بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ اس کے اثرات اب ہمارے گھروں پر بھی ہونا شروع ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ قرآن پاک لے کے بیٹھے نا پڑھنے کے لیے، تو آپ آدھے گھنٹے کے بعد نا ایسے ہو جائیں گے جیسے جسم ٹوٹ کے نا بس مرنے کا شکار ہو گیا۔ لیکن وہیں پر آپ 1 گھنٹہ فون دیکھتے رہیں، فون میں اس کو کہتے ہیں انرجی ڈریننگ۔ آپ کی اس وقت طاقتوں کی ان کو ضرورت ہے، کچھ نہ کرو۔ آپ یہ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ جو مسلمانوں کے بچے وہ کس طرح کما رہے ہیں، آن لائن ارننگ کے ذریعے۔ ایک اور اس کے اندر متعارف کروایا گیا ہوم پر ہی کام کا، اس کو کیا کہتے ہیں، ان تو نام ہے، گھر میں ہی بیٹھ کے آپ کام کریں، ہاں جی، ورک فرام ہوم، ورک فرام ہوم۔ ہمارے بچے ہو رہے ہیں، آج نیٹ بند ہو جائے بچے کیا کریں گے؟ سارے بیکار۔ جب نیٹ کا مسئلہ آتا ہے ہمارے ملک میں، سارے بیکار ہو جاتے۔
اس بیکاری سے بچنے کے لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مسائل. اب یہاں سے دیکھ لیں کہ یہ جب بندہ سطحی طور پر پڑھتا ہے نا جی تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا جب تک آپ پیچھے اس کا سارا بیک گراؤنڈ، اس کے اسباب، اس کی وجوہات کہ حضور نے مسئلہ کیا ہی کیوں. وہ بندہ جو 15 دن بغیر کھائے رہ سکتا ہے، وہ شخصیت جو صوم وصال پر قادر ہے، 15 دن کچھ نہیں کھاتے تھے حضور، کچھ نہیں پیتے تھے حضور، یعنی سرور دو عالم ساری حیات مبارکہ آپ نے اس طرح گزار دی، وہ بندہ قرض لے کے کھا رہا ہے. تو اب پتہ چلتا ہے کہ حضور نے یہ جو عمل کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. یہ جو مسائل ہم عرض کر رہے ہیں، ہاں جی آپ دیکھیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس دنیا سے گئے تو مقروض گئے تھے. آپ جناب کا سارا قرض سیدنا صدیق اکبر نے اتارا اور کوئی نہیں آگے آیا، وہ سارا کا سارا قرض سیدنا صدیق اکبر نے اتارا. میں تو نہیں یار آج بھی ساتھ لیٹا ہوا ہے، یہ یاریاں 1-2 دن دی یاریاں تو نہیں نا، یہ ہمیشہ کی یاریاں ہیں، زندگی میں بھی، بعد از وصال بھی، اور قیامت والے دن. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.